ہاٹ ایشو ایران پر امریکی حملے میں وقفہ آیا ہے، یہ عارضی ہے یا مستقل؟ اس پہ بات کریں گے کامران بخاری صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے۔ کامران بخاری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، اور ظاہر ہے آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اور یہ جو ایران کے ساتھ کچھ دن بہت کشیدگی جاری رہی امریکہ کی اور اسرائیل کی، اور ایک رات تو لگ رہا تھا کہ حملہ ہو جائے گا، پھر اچانک یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کا بیان آیا کہ ایران نے ہمیں یقین دہانیاں کروائی ہیں کہ پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، اس لیے اب ہم حملہ نہیں کر رہے۔ تو بتائیے گا کیا یہ حملہ ملتوی ہوا ہے، کینسل ہو گیا ہے، یا یہ وقفہ ہے جو دوبارہ ایک کسی مناسب وقت پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ حملہ کریں گے؟ جی شکریہ ابصار بھائی۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ مطلب ان کی جو ریٹرک ہوتی ہے اس سے ہٹ کے وہ جو بیان دیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک ہم دا مین ایٹ ہز ورڈ۔ اور ان کی طرف سے یہ بھی بات آ رہی ہے، ان کی جو پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن لیوٹ، وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ بھئی پریزیڈنٹ پریفر کرتے ہیں ڈپلومسی، اور وہ ملٹری آپشن ٹیبل پہ ہے لیکن وہ کرتے ہیں اس کو ڈپلومسی کو پریفر کرتے ہیں۔ یہی بات سٹیو وٹکاف نے بھی کی ہے جو کہ ان کے خصوصی ایلچی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر بات بن جاتی ہے تو پھر تو جو ہے نہیں ہوتا حملہ، لیکن اگر فرض کیجئے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو وی شوڈنٹ رول آؤٹ، بیکاز دیکھیں وہ جو اس انتظامیہ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے پیس تھرو اسٹرینگتھ۔ پیس تھرو اسٹرینگتھ سے مراد یہ ہے کہ لمبے حملے، بڑی جنگیں وغیرہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ پریسیجن سٹرائکس ہوں گی، جب ضرورت پڑے گی تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، جو ہے گریز کریں گے عسکری کارروائی کرنے سے۔ تو آئی تھنک ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیر از اے بیک اینڈ فورتھ۔ اسٹیو وٹکاف جو ہیں انہوں نے وہ چار باتیں جو چار نکات جو ہیں جو سامنے آئے ہیں کہ بھئی ایک تو آپ زیرو انریچمنٹ، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آلریڈی انرچ مادہ ہے اس کی جو ہے ٹرانسفر، تیسرا آپ کیپ آن بالسٹک مسلز جو رینج ہے، انونٹری ہے آپ کی، فورتھ آپ کا جو ہے یہ جو پراکسیز ہیں آپ کی، ہوتیز، حزب اللہ وغیرہ، ان سب کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ ڈیل کرنی پڑے گی کہ آپ ان کی پشپنائی نہیں کریں گے۔ یہ ایشو ہے آئی تھنک جو اپنا مظاہرے ہو رہے ہیں، جو ایک نیشنل ایجیٹیشن کا سما برپا ہے جس نے بہت زیادہ جو ہے سٹرین کیا ہوا ہے ایران کی اچھا ریاست کو، ان کی رجیم کو، اس کو وہ یوز کر رہے اچھا ہیں ڈاکٹر صاحب، ایز اے مومنٹ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ تو کچھ لگتا ہے کہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے جو وہاں پہ مظاہرے چل رہے تھے، کیا یہ جو شرائط ہیں چار اسٹیو وٹکاف نے جو دی ہیں، اگر ایران ان پہ عمل کرتا ہے تو کیا امریکہ اور اسرائیل کا رجیم چینج کا جو خواہش ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یا اگر ایران یہ نہیں کرتا، یہ والی شرائط نہیں مانتا، تو کیا پھر رجیم چینج کے لیے کوشش ہوگی، حملہ ہوگا؟ دیکھیں، ریجیم چینج کا جو اصطلاح ہے وہ اب ایک جو ہے بز ورڈ بن چکا ہے۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ ریجیم چینج جو ہے نہیں ہوئی وینزویلا کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ انتظامیہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ماضی کی جو ریجیم چینجز کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، جو نیو کانز نے کی تھی بش انتظامیہ کے دور میں، اس کے سخت خلاف ہے۔ تو وہ تو اس طرح کا تو تصور نہیں ہے۔ میں نے ایک مضمون ہاں، لکھا تھا کام اپنا نکلوا رہا ہے وہ، جی کام نکلوا رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب، پالیسی چینج کروا لی وینزویلا کی، تو جی حکومت جی وہ رہے یا نہ رہے، میں وہ لیکن کام تو ان کا ہونا شروع ہو گیا۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، بیہیویئرل چینج ہو رہا کہ وہ اپنا کاوش ہے کہ بھائی جو ہے ہاؤ ڈو وی گیٹ ریجیمز ٹو چینج دیئر بیہیویئر۔ کچھ لوگوں کو کبھی نکالنا پڑ جاتا ہے، کبھی بات چیت ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک یہاں پہ وینزویلا والا ماڈل صادر نہیں آتا۔ اگر کوئی چیز جو ہے ہمیں کوئی سبق لینا ہے وینزویلا کے جو ہے نا کارروائی سے، اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ ریجیم ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان سے آپ ڈیل کریں گے جو کہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک کوalition، لوس کوalition آف پریگمیٹک آفیسرز، کلرجی اور پالیٹیشنز ہیں ایران کے اندر، جو اپنا وہاں کی ریگولر آرم فورسز کی قیادت کے اندر جو، اور اس میں کچھ ریولوشنری گارڈز کے ایلیمنٹس بھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں
وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ بھائی اس معاملے کو اب ختم کیا جائے، رежیم جو جیسے چلی آ رہی ہے وہ نہیں چل سکتی. تو ایک اندرونی رежیم چینج کا سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو ایکسلریٹ ضرور ہوئی ہے اسرائیل کی جنگ کے ساتھ اور ان مظاہروں کے ساتھ، لیکن باہر سے آئی ڈونٹ تھنک کسی کے پاس اتنی بڑی صلاحیت ہے. 93 ملین کا ملک ہے، اتنی بڑا رقبہ ہے اور بڑی ڈیورسٹی ہے ایران کے اندر، مختلف ایتھنیسٹیز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک اس بھیڑوں کے چھتے میں کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہو رہا ہے. تو پھر اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر ہی ایک سیلف کریکشن ہوگی ان کی رجیم کے اندر اور وہ تیار ہیں، یا وہاں پھر وہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی تو یہ اندازہ ہوگا نا کہ ایران ڈائیورسفائی ہے، یہاں پہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ کوئی نہیں ڈالے گا، تو وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے یہ مزید، یا سمجھیں گے کچھ اور ایران کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال ہے. وہ جو باہر کی کنسٹرینٹس ہیں، امریکہ کی کنسٹرینٹس ہیں، اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے، ایئر سٹرائکس کر سکتا ہے، لیکن مظاہرے کو سپورٹ کسی طریقے سے کر سکتا ہے، انٹیلیجنس آپریشن کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس ساری صورتحال کا ظاہر ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. وہ روم فار منوور تلاش کر رہے ہیں اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے الجزیرہ کو کھل کے کہا ہے کہ مظاہروں سے پہلے، مظاہروں کے دوران اور مظاہروں کے بعد بھی ہماری گفتگو، میری گفتگو سٹیو وٹکاف کے ساتھ چل رہی ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ بات اپنی جگہ پہ، لیوریج حاصل کرنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اندرونی تبدیلی جو ہے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم ٹال سکتے ہیں یا ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے رежیم چلی آ رہی ہے اب اس طرح نہیں چل سکے گی، تبدیلی ناگزیر ہے. اور وہ تبدیلی جو ہے ایک نیا سپریم لیڈر ہوگا، کچھ ریسٹرکشنز جو ہے نا سوشل ایشوز کے اوپر جو ہے لفٹ کی جائیں گی. امریکہ سے ڈیل کی جا رہی ہے تاکہ اکنامک حالات بہتر کیے جائیں. اب کیا یہ پروسیس کامیاب ہوگا یہ کہنا جو ہے بہت مشکل ہے فی الوقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو اچانک حملہ ملتوی ہوا ہے اس میں کس ملک کا کیا رول تھا؟ کوئی آپ کو اس کے بارے میں اطلاعات ہیں؟ آئی تھنک اس وقت ڈائریکٹ لائن لگی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور ملک جو ہے وہ اتنا بڑا کو جو ہے کر رہے ہیں. دیکھیں گفتگو ہر کسی سے چلتی ہے. پاکستان کی بھی معاونت لی گئی ہے، سعودی عرب سے بھی بات چیت کی چل رہی ہے، اپنا اسرائیل کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، اسرائیل کی روس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ انیبلرز ہیں ایٹ بیسٹ. جو ایکچول گفتگو ہے یعنی سالسی تو وہاں کرائی جائے نا جہاں پہ آپ کی ڈائریکٹ لائن نہیں ہے. یہاں تو ڈائریکٹ لائن ہے، وہ کبھی بند ہی نہیں ہوتی. اچھا اس میں ایک بات بتائیے گا کہ جس رات یہ حملہ ملتوی ہوا اس رات سٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف پاکستان میں تھے اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے وہ سی او ہیں، اور یہاں پہ ایک معاہدے پہ بھی انہوں نے ایم او یو پہ بھی سائن کیے. پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی رات کو، اور اس کے بعد یہ ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی چینل استعمال ہوا اس میں؟ آئی ڈونٹ تھنک ہمیں وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے. آئی تھنک دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری دیٹس ہیپننگ. ہاں ہو سکتا ہے کہ گفتگو چھوٹی موٹی ہوئی ہو، لیکن اگر جو ہے کسی قسم کی بھی معاونت کی ضرورت ہے تو ڈائریکٹ لائنز ہیں. مطلب جو ہے چیف آف دا ڈیفنس فورسز جو ہیں ان کی ڈائریکٹ لائن ہے وائٹ ہاؤس کے ساتھ، اسی طریقے سے وزیر اعظم کی ہے. ٹھیک. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس قسم کی جو ہے کوئی ضرورت ہے. آئی تھنک دیٹس اے سیپریٹ ایشو. پھر وہ تھوڑی سی لیگیلٹیز کا بھی ایشو آ جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ سٹیو وٹکاف تو ایک آفیشل اسپیشل آنوائے ہیں نا، تو میسیجنگ ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ جو اگر میں مدد میسیجنگ کی چاہیے بات کر رہا تو ہوں. anybody can pick up the phone and call. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے یا اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے ایسی رجیم کا، یا پھر جنگ ہوتی ہے اور اس حکومت کو گرا کے کوئی اور رضا پہلوی کی حکومت آ جاتی ہے، تو اس صورتحال میں پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان، ڈپینڈ کرتا ہے ایران کے اندر بگاڑ کتنا آتا ہے. اگر تو یہ ریاست جو ہے اپنی رٹ قائم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، رежیم بے شک کمزور جو ہے لیکن ریاست اپنی رٹ قائم رکھے، ٹھیک ہے،
रेजीम के अंदर कुछ ठीक तब्दीली भी ठीक। आ जाए तो जो है आई थिंक कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, फिर वो वाले हालात नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक मजमून आया है जुमेरात को, जिसमें मैंने एक ऐसी सिनेरियो की जो है वो अपना फोरकास्टिंग की है कि जिसके अंदर जो ये असूम करता है कि ये दिस रेजीम डजंट मेक इट टू द अदर साइड इन वन पीस, ठीक है ना, वो बिगाड़ आ जाता है। क्योंकि देखें, जब तब्दीली अंदरूनी तौर पे भी लानी हो तो इतने धड़े हों, दो मुल्क की दो मुख्तलिफ फौजें हैं, उनका दो कंप्लीटली डिफरेंट आउटलुक्स हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर रियासत जो है का शिराजा बिखरने लग जाए तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर के दोनों तरफ इंतशार है और बड़े पैमाने पे इंतशार है। बलोच इंसर्जेंसी इधर भी है उधर भी है, गो के नौयत मुख्तलिफ है। फिर ये है कि ये तालिबान भी उस इलाके में खेल रहे हैं, सिस्तान व बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ कोई देवबंदी इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा अपना उसकी भी जड़ें हैं। वहाँ पे तालिबान की एक्टिविटी हो सकती है, यही रास्ता है आईसिस का भी। सो देर और फिर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो है थ्री वे जो ट्राई बॉर्डर एरिया है उसको इस्तेमाल करके तो जो है स्मगलिंग और दीगर और जो है मनशियात और हथियारों का कारोबार करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। फिर ठीक। पाकिस्तान का ऑलरेडी वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो अपना एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट है केपीके को लेके। तो अगर बलूचिस्तान में भी हो जाता है तो द इंटायर वेस्टर्न फ्लैंक, इस पे मेरा एक मजमून आया था 2 साल पहले कि जिसमें मैंने कहा था कि ये दिस बॉर्डर नीड्स टू बी वॉच्ड। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमसे बात करने का।